وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت 31 تا 46 آج کا سبق ہے. آج کا موضوع، کیا دنیا کی زندگی میں ہی جزائے اعمال کا عمل شروع ہو جاتا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام پیش کیا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کہا، ساتھ ہی دل میں سوچنے لگے کہ یہ اجنبی لوگ ہیں. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. پھر جلدی سے اپنے گھر کی طرف گئے اور ایک فربا بچڑے کی سجی لے آئے. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. پھر اسے ان کے سامنے پیش کر دیا، فرمانے لگے کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. پھر ان کے نہ کھانے سے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ محسوس کی. وہ فرشتے کہنے لگے آپ گھبرائیے نہیں، اور ان کو علم و دانش والے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. پھر ان کی بیوی سارا حیرت و حسرت کی آواز نکالتے ہوئے متوجہ ہوئیں اور تعجب سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی کیا بوڑھیا بانجھ عورت بچہ جنے گی؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فرشتوں نے کہا ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے، بے شک وہ بڑی حکمت والا بہت علم والا ہے. سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 31. قال فما خطبكم ایھا المرسلون. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کیا مہم ہے اے بھیجے ہوئے. سامعین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرکزی موضوع اس سورت کا
جزائے اعمال کا ہے کہ جزائے عام و ان الدین لواقع، کہ جزائے اعمال کا دن جو ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اور ہم نے گزشتہ سبق میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی تذکرہ پڑھا تھا، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جزائے اعمال جو ہے وہ اس دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ کسی نے سنا نہ ہو تو وہ گزشتہ سبق سن لیں، لیکن بات یہی ہے کہ جزائے اعمال جو ہے وہ دنیا ہی سے، یعنی اعمال کے اثرات دنیا ہی میں مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، درجہ بدرجہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ آتا ہے، اور روز قیامت جو ہے وہ سب سے آخری اور اعلیٰ ترین درجہ ہے جزائے اعمال کا، اچھے یا برے جو بھی ہو۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، بنیادی طور پہ تو وہ ایک یعنی قوم کے لیے بھیجے ہوئے تھے، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم نے آیت ابھی پڑھی ہے نا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھجوائے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف۔ تو لوط علیہ السلام اصل میں سامنے کرام یہاں ان کو قوم مجرمین کہا، یہ نہیں کہا کہ ہم یعنی کسی اور طرف، بہرحال ایک مجرم قوم کی طرف انہوں نے کہا، الی قوم مجرمین، مجرم قوم کی طرف۔ تو بہرحال وہاں چونکہ لوط علیہ السلام تھے، ان کو معلوم تھا، اور لوط علیہ السلام جو تھے وہ بھتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو بہرحال انہوں نے جو بھی رد و قدح کیا اس وقت وہ یہاں پہ مذکور نہیں ہے، تو خیر ہم بھی مضمون ہی کے کو فالو کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کو جب بیٹے کی خوشخبری مل گئی تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ بھئی تمہارا کیا ارادہ ہے، کس لیے بھجوائے گئے ہو، مہم کیا ہے؟ یعنی یہاں تو انہوں نے بیٹے کی خوشخبری دے دی، لیکن خطبکم اصل میں کہتے ہیں کوئی خاص مہم، کوئی بڑا کام۔ تو یہ الفاظ پھر ان کہ بھئی تمہاری مہم کیا ہے، کیا ارادہ ہے، کیا کام ہے اے بھیجے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم قوم مجرمین کی طرف بھجوائے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پہ پتھر برسائیں سنگریزے، یعنی پکی ہوئی مٹی، من طین پکی ہوئی مٹی کے پتھر سنگریزے، مصومتاً وہ نشان زدہ ہیں، عند ربک للمسرفین، آپ کے رب کی طرف سے وہ نشان زدہ ہیں، یعنی اسی قوم کے لیے۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے نکال دیا، فَأَخْرَجْنَا ہم نے نکال دیا، مَنْ كَانَ فِيهَا جو اس بستی میں تھے مومن۔ ہمیشہ قانون یہ ہے کہ مومن جب بھی اپنا فرائض منصبی تبلیغ کے پورے کر لیتے ہیں، اپنی ذمہ داری، تو اگر عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے بچا لیتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں فَأَخْرَجْنَا، ہم نے نکال دیا، من کان فیہا جو بھی تھا اس میں مومن، فما وجدنا ہم نے نہ پایا فیہا اس بستی میں، غیر بیت من المسلمین ما سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کے، یعنی وہ خود لوط علیہ السلام کا گھر تھا، ان میں بھی جو بھی تھے ان کے گھر والے وہ مسلمان تھے۔ بہرحال الا عجوزا فی الغابرین، دوسری جگہ الفاظ آئے ہیں کہ ایک بڑھیا، یعنی لوط علیہ السلام کی بیوی، کانت من الغابرین وہ پیچھے رہ جانے، یعنی وہ ان کے مسلک پہ نہ تھی، وہ یعنی دوسرے عقیدے والی تھی۔ یہاں بھی آپ یہ نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور غضب کا سبب جو ہے وہ ہدایت ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے اس سے منہ موڑ لے گا، چاہے وہ یعنی پیغمبر کے آل میں بھی ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، اور وہاں بھی
اور یہاں بھی. تو یہ ایک بات نوٹ کر لے، یہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ کسی کے سے تعلق کی وجہ سے ہمیں چھوڑ دیا جائے گا یا بخش دیا جائے گا. یہ ایک بات نوٹ کر لے. تو اچھا، وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَاتًا، ہم نے اس میں ایک نشانی چھوڑ دی، لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے. وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور موسیٰ علیہ السلام، یعنی یہ واقعہ بھی جزائے اعمال کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی قابل نوٹ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھجوایا ایک یعنی واضح دلیل کے ساتھ فرعون کی طرف. فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، تو وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پلٹ گیا، یعنی بات نہ مانی اور الزام الٹا لگا دیا موسیٰ علیہ السلام پہ کہ یہ ساحر اور مجنون ہے. فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، پس میں نے ان کی پکڑ کر لی، اس کی اور اس کے لشکر کی. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کو پھینک دیا دریا میں، وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت زدہ تھا، یعنی ملامت کرنے والوں میں سے تھا. اب آخر میں اسے ہوش آ گیا، لیکن اس وقت تو کوئی کام نہیں کیا. یہ ان واقعات میں دیکھیں، دو لائنوں میں، دو آیاتوں میں، ایک آیت میں نوح علیہ السلام کا واقعہ اگر ابھی آگے آئے گا تو ایک جملے میں، ایک آیت میں تمام وہ واقعہ جو کسی دوسری جگہ ایک سورت کی صورت میں، یعنی پوری سورت اس کے بارے میں آئی تھی سورہ نوح، یہاں صرف ایک آیت ہے. یعنی یہ اشارتاً اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو فلانی قوم کو میں نے تباہ کر دیا، فلانی قوم نے پیغمبر کی تعلیمات سے انکار کر دیا، ان کو میں نے غرق کر دیا، فلانے نے انکار کر دیا، ان کو میں نے غرق کر دیا. تو یہ دو جملوں میں آ رہا ہے. غرض یہ ہے کہ ایک اشارہ کرنا مطلوب ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو، لوط علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لو، ان کے اعمال کی جزا ان کو، یعنی ان کی ابتدا دنیا میں سے ہوگی، اگرچہ سزا کی یعنی پوری جزا اور سزا اس دنیا میں نہیں مل سکتی. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام کہ پورے طریقے سے جزا اور سزا نہیں مل سکتی، بلکہ اس کی شروعات ہو جاتی ہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. بہرحال وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَ الْعَقِيمِ، اور قوم عاد بھی ایک نشانی ہے، یعنی اسی جزائے اعمال کے سلسلے میں جب ہم نے ان پر تیز آندھی کو بھجوایا. اب یہاں دیکھیں پیغمبر کا تذکرہ ہی نہیں ہے، صرف جزائے اعمال کی بات ہو رہی ہے. یعنی ہر جگہ تو پیغمبر کی بھی بات ہو رہی ہے نا. یعنی عاد علیہ السلام جو تھی وہ ہود علیہ السلام اس کی طرف، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، پھر پورا میسج جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے، لیکن یہاں صرف عذاب کی بات ہو رہی ہے. بس انہوں نے، یعنی جھٹلانے کی بھی بات نہیں ہو رہی، بس انہوں نے، یہ تو معلوم ہے کہ انہوں نے رسولوں کی بات کو جھٹلا دیا. کُلٌ کذب الرسل فحق عقاب. اب قوم عاد کی بات ہو رہی ہے. اذ ارسلنا علیہم ریح العقیم، کہ میں نے ان پہ بھجوائی ریح ہوا، اور عقیم نامبارک، یعنی اس میں کوئی خیر و برکت نہیں تھی. اور عقیم بنیادی طور پہ کہتے ہیں وہ بانجھ کو کہتے ہیں. عجوز عقیم کے الفاظ آپ پڑھ چکے ہیں نا، بوڑھی ہوں اور وہ ہوں بانجھ ہوں. تو یہ بانجھ مطلب مجھ سے کچھ فائدہ نہیں ہے، یعنی تو بہرحال یہ نامبارک ہوا اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ میں نے بھجوائی ان پہ. ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، کوئی چیز اس نے نہیں چھوڑی جس پر بھی وہ گزرتی تو اس کو بنا دیتی کالرمیم، بوسیدہ. بوسیدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہڈی جس طرح بوسیدہ ہو جاتی ہے، ہڈی تو یعنی سخت ہوتی ہے نا، لیکن جب بھربھری ہو جاتی ہے
بہت زمانہ گزر چکا ہے تو آپ اسے ہاتھ سے بھی مسل سکتے ہیں، اس کے اجزاء پھر گر جائیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ ہوا جس پر بھی آئے اس کو بوسیدہ کر کے چھوڑ دی۔ وفی سمود اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین۔ اب یہاں بھی پیغمبر کے نہ دعوت کا تذکرہ ہے نہ اس کے ان کا وہ تذکرہ ہے نا کہ انہوں نے کیا کیا، یعنی فعتو یہ تو ہے تذکرہ لیکن پیغمبر کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ سمود علیہ السلام کے پاس پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے۔ یہ قوم سمود جو تھی وہ بقایا قوم عاد تھی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ یعنی عاد قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام پہ جو لوگ ایمان لائے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، پھر وہ رہے جتنا عرصہ بھی زندہ رہے، زندگی گزارتے رہے، ایمان والے تھے، صاحب ایمان تھے، آہستہ آہستہ ان میں خرابیاں آ گئیں اور پھر ان کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے جو قوم سمود تھے۔ وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا دوسری جگہ ہے۔ تو بہرحال وفی سمودہ اور سمود میں بھی نشانی ہے، اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، کہ ان سے کہا گیا کہ بھئی ایک وقت تک تم عیش کر لو۔ فعتوا عن امر ربہم، انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ فاخذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون، پھر ان کو پکڑ لیا ایک صاعقہ، ایک چیخ چنگھاڑ نے، اور وہ دیکھ رہے تھے۔ فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین، وہ کھڑے رہنے کے بھی قابل نہ ہوئے۔ یعنی جب وہ عذاب ان پہ آیا تو فما استطاعوا ان میں سکت نہ رہی من قیام کھڑے ہونے کی، وما كانوا منتصرین اور نہ تھے وہ بدلہ لینے والے، یعنی ہم سے وہ بدلہ نہیں لے سکے۔ تو بہرحال یہاں ایک نقطہ سامعین اکرام نوٹ کر لیں، فعتوا عن امر ربہم، انہوں نے سرکشی کی رب کے حکم کی۔ میں مخاطب ہوں امت مسلمہ سے کہ رب کی احکامات سے سرکشی کا انجام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرنے سے اس کے عذاب سے بچ جائیں گے، بلکہ ہم اس کے عذاب میں مبتلا ہیں۔ آپ کو میں کہہ چکا ہوں سامعین کرام۔ کیوں؟ فعتوا عن امر ربہم، انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی اختیار کی۔ فاخذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون، اور ان کو ایک بجلی کی کڑک، ایک چنگھاڑ چیخ نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے تھے۔ تو بہرحال آگے وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح اس سے پہلے جو تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں بھی جزائے اعمال کی نشانی تھی، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ لوگ بھی نافرمان تھے۔ تو یہاں بھی سامعین کرام دیکھیں تکذیب رسل، ایک بات نوٹ کر لیں، ان تمام واقعات ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ جو بھی واقعات بیان ہوئے، ان کی قوم نے ایک یعنی اپنے پیغمبر کی پیغام کی تکذیب کی، نہ مانا، ان کے سامنے پیغمبر کے حکم کو تسلیم نہ کیا، ان کی رسالت پر ایمان نہ لائے، ان کے پیغام پر ایمان نہ لائے جو جزائے اعمال یعنی آخرت کے بارے میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ کر دیا۔ تو بہرحال اور یہ بات ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں، یہ میں کافی دفعہ کہہ چکا ہوں سامعین اکرام کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے سرکشی کا راستہ اختیار کرے گا اور اپنے رب کے احکامات سے تجاوز کرے گا، جزائے اعمال کے دن کو نہیں مانے گا قولاً یا عملاً، وہ ضرور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوگا، جیسے کہ ہم آج من حیث الامہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا شکار ہیں۔ سامعین کرام یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين جی اب ترجمہ سنا دیں. قال فما خطبكم أيها المرسلون. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا فما خطبكم، کیا مقصد ہے تمہارا، کیا مہم ہے، ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے. قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر سنگ گل کے پتھر برسائیں. مسومۃ عند ربک للمسرفین، نشان زدہ تمہارے رب کے ہاں حد سے گزر جانے والوں کے لیے. فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، بس ہم نے نکال لیا اس بستی سے جو ان میں ایمان والے تھے. فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا
غیر بیت من المسلمین، فما وجدنا ہم نے نہ پایا فیہا اس میں غیر بیتن ایک گھر کے سوا من المسلمین جو کہ مسلمانوں کا تھا، وترکنا فیہا آیۃ للذین یخافون العذاب العلیم، اور اس میں ہم نے چھوڑ دی نشانی جو ڈرتے ہیں دردناک عذاب سے، وفی موسیٰ اذ ارسلناہ، اور موسیٰ علیہ السلام میں یعنی ان کے واقعے میں بھی نشانی ہے، اذ ارسلناہ الی فرعون بسلطان مبین، جب ہم نے انہیں بھجوایا فرعون کے پاس واضح دلیل یعنی معجزات کے ساتھ، فتولیٰ برکنہ، تو اس نے سرتابی کی، فتولیٰ سرتابی کی، برکنہ اپنی قوت کے ساتھ یعنی جو اس کے ساتھ لا لشکر تھے، وقال ساحر او مجنون، انہوں نے کہا یہ تو جادوگر یا دیوانہ ہے، فاخذناہ وجنودہ، پس ہم نے ان کی پکڑ کی اور اس کے لشکر کی، فنبذناہم فی الیم میں، ہم نے انہیں پھینک دیا دریا میں، وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ رہ گیا، وفی عاد اذ ارسلنا علیہم ریح العقیم، اور عاد میں جب ہم نے بھجوایا ان پہ نامبارک آندھی، ما تذر من شیء، وہ نہ چھوڑتی کسی بھی چیز کو، اتت علیہ جس پر آتی یا گزرتی، الا جعلت ہو کر رمیم، تو اسے ایک بوسیدہ گلی سڑی ہڈی کی طرح کر دیتی، وفی سمودا، اور قوم سمود، اذ قیل لہم تمتعوا حتی حین، کہ تم ایک تھوڑی مدت تک اور فائدہ اٹھا لو، فعتوا عن امر ربہم، سرکشی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم کی، فاخذتہم الصاعقۃ وہم ینظرون، انہیں بجلی کی کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھتے تھے، فما استطاعوا من قیام، ان میں سکت نہ رہی کھڑے ہونے کی، وما کانوا منتصرین، اور نہ وہ بدلہ لینے والے تھے، وقوم نوح من قبل، اور نوح علیہ السلام کی قوم ان سے پہلے یعنی ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون He said, What is your business, O envoys? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين They said, We are sent to a people guilty of sin, لنرسل عليهم حجارة من طين to unleash upon them rocks of clay, مسومة عند ربك للمسرفين marked by your Lord for the excessive. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين We evacuated all the believers who were in it, فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين but found in it only one household of Muslims, وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم and we left in it a sign for those who fear the painful punishment. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين And in Moses, we sent him to Pharaoh with a clear authority, فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون but he turned away with his warlords and said, A sorcerer or a madman. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم
So we seized him and his troops and threw them into the sea, and he was to blame. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم And in Ad we unleashed against them the devastating wind. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم It spared nothing it came upon, but rendered it like decayed ruins. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين And in Thamud they were told, enjoy yourselves for a while. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون But they defied the command of their Lord, so the lightning struck them as they looked on. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين They could not rise up, nor could they find help. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين And before that, the people of Noah, they were immoral people. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔